بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فدخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال صلى الله عليه وسلم معزز اور محترم علماء کرام اور میرے عزیز
دوستوں اور ساتھیوں سامعین حضرات، ایک عرصہ دراز کے بعد آپ کے شہر ڈپلو میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ کافی مدت پہلے اپنے مربی، اپنے شیخ العرب والعجم علامہ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کی صحبت اور رفاقت میں یہاں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ اس کے بعد بھی کئی بار آمد ہوئی، مگر تو اس دن بھی بڑی موسلا دھار بارش ہوئی تھی، اور آج بھی الحمدللہ بارش ہوئی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ کو بارش چاہیے تو مجھے بلاتے رہا کریں۔ تقلید کے موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ پیروی کے تعلق سے قرآن کہتا ہے، پیروی کے تعلق سے قرآن کی دعوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ھذا صراطی مستقیم فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس راستے کی اتباع کرو۔ ان کی پیروی مت کرو، ورنہ صراط مستقیم سے دور ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے اور بہک جاؤ گے۔ یہاں جو ایک حکم اور ایک نہیں، ایک ہی آیت کریمہ میں ایک حکم ہے اور ایک نہیں ہے۔ حکم کیا ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو۔ بڑا یہاں حسر کا انداز ہے، علماء کرام اس حسر کی لذت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم نے ترجمہ کیا، یہی میرا سیدھا راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور اسی کی اتباع کرو، یہ حکم ہے۔ اور نہیں کیا ہے؟ روکا کس چیز سے جا رہا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ جو دائیں اور بائیں مختلف راستے ہیں، بہت سے راستے ہیں، ان کی پیروی مت کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ جو ہے اس سے تم بہت دور چلے جاؤ گے اور پوری طرح گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس آیت کی تفسیر خود امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ چنانچہ مسند احمد وغیرہ میں یہ حدیث ہے، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر تشریف فرما تھے، اور کچھ صحابہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ایک لکڑی لی، تنکا لیا، اور زمین پر
ایک سیدھا خط کھینچا اور دائیں بائیں بہت سے خطوط کھینچے. چنانچہ جناب عبداللہ فرماتے ہیں کہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطن، اللہ کے پیارے پیغمبر نے سیدھا خط کھینچا. وخط خطوطا عن یمینہ وعن یسارہ، اور بہت سب دیکھ رہے ہیں اور منتظر ہیں امام الانبیاء اپنے اس عمل سے ہمیں کیا علم دیں گے. جو خطوط آپ کھینچ رہے ہیں یقیناً اس کے پیچھے کوئی علم ہے. اس علم کا صحابہ انتظار کر رہے تھے. اس پر ہاتھ رکھا، فرمایا کہ ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، اس کو پکڑ دو، اس پر چل پڑو. یہ راستہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور ایک ہی ہے. سیدھے خط دو تین چار نہیں تھے، ایک ہی خط تھا. فرمایا کہ اللہ کا راستہ، اس کو پکڑ دو، اس پر چل نکلو. اور جو دائیں بائیں خطوط تھے اگرچہ ان کے سرے اس خط مستقیم سے ملے ہوئے تھے، مگر آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی یہ خطوط دائیں طرف ہیں بائیں طرف ہیں، یہ لائنیں ہیں، راستے ہیں، لکیریں ہیں، علی کل سبیل منہا شیطان، ان میں سے ہر راستے پر شیطان کھڑا ہے. شیطان کے کھڑے ہونے کا معنی یہ ہے کہ ایسا دعوت دینے والا کھڑا ہے جس کی دعوت صراط مستقیم کی نہیں ہے بلکہ شیطان کی ہے. جو جہنم کا داعی ہے صراط مستقیم کا داعی نہیں ہے. چنانچہ یہ حدیث اس آیت کی تفسیر ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ میرا سیدھا راستہ، اس کی اتباع کرو. یہ صراط واحد کا صیغہ ہے اور اس کے مقابلے میں آگے سبل ہے، جمع کا صیغہ. سبل سبیل کی جمع ہے. بہت سے راستے، گمراہی کے راستے بہت سے ہیں. صراط مستقیم ایک ہے اور ضلالت کے راستے بہت ہیں. نبی علیہ السلام کی اس مثال میں یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آ گئی کہ آپ نے خط مستقیم ایک ہی کھینچا تھا. خطوط کی اس مثال میں بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ سیدھا راستہ ایک ہے، جو آپ ہر وقت دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے. وہ صراط مستقیم یہی ایک ہی سیدھا راستہ ہے، وہ دو تین چار راستے نہیں بلکہ ایک ہی راستہ ہے. اور جو دائیں بائیں راستے ہیں، بہت سے خطوط ہیں، ان میں تعدد ہے، وہ بہت زیادہ ہیں. وہ حق کا راستہ نہیں ہو سکتا، وہ صراط مستقیم نہیں ہو سکتے. صراط مستقیم ایک ہی ہے. اگر آپ تھوڑا سا سوچیں، دو نقطے بنائیں اور دو نقطوں کو ایک خط سے ملائیں، ان کو ملائے گا. اوپر سے شروع کریں ایک نقطے سے، دوسرے پر جا کر ختم کریں. وہ شارٹ کٹ اور وہ سیدھا راستہ، قریب ترین راستہ، وہ سیدھا ہوگا اور وہ ایک ہی ہوگا. باقی خطوط آپ کھینچیں گے دائیں سے گھما کر بائیں سے گھما، لیکن خط مستقیم ایک ہی ہے. یہاں بھی دو سروں کی بات ہے، دنیا اور آخرت، دنیا کا معاملہ اور جنت کا معاملہ. ایک نقطہ دنیا کا، دوسرا جنت کا ہے. ان دو نقطوں کو ایک سیدھا خط آپس میں ملائے گا. وہ دو تین چار راستے نہیں بلکہ ایک ہی راستہ، اور وہ سیدھا راستہ ہوگا.
یہ صراط مستقیم ہے، اسی کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور اس قرآن کی آیت میں اور نبی رسول اور اس قرآن کی آیت میں اور نبی اسلام کے اس فرمان میں، اس حدیث میں اسی صراط مستقیم کی دعوت ہے۔ معنی صراط مستقیم ایک ہی راستے کا نام ہے، اور اس پر قائم ہونے والا حقیقت میں صراط مستقیم پر قائم ہے، حقیقت میں صراط مستقیم پر قائم ہے۔ اس راستے سے اگر قدم ڈگمگا گئے، دائیں بائیں پھر گئے، دائیں بائیں گھوم گئے، تو صراط مستقیم چھوٹ جائے گا۔ پھر جو دائیں بائیں راستے ہیں گمراہیوں کے، ضلالتوں کے، دائیں بائیں راستے ہیں گمراہیوں کے، ضلالتوں کے، فتنوں کے، جن کو شیطانی راستہ کہا گیا، وہ آپ کے لیے مہیا ہو جائے گا، میسر آ جائے گا۔ بقول امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کے، پھر دائیں بائیں راستے پر آپ جتنا چلتے جائیں گے، خواہ عبادت کریں، ریاضت کریں، مشقت کریں، محنت کریں، سجدے کریں، نمازیں پڑھیں، وہ راستہ خط مستقیم سے ہٹ چکا ہے، راستہ خط مستقیم سے ہٹ چکا ہے، دائیں طرف گھوم چکا، بائیں طرف گھوم چکا۔ اس راہ پر چل کر آپ عبادت بھی کرتے رہیں تو صراط مستقیم سے دور ہوتے جائیں گے۔ صراط مستقیم چھوٹ چکا ہے، اس سے دور ہوتے جائیں گے، مستقیم چھوٹ چکا ہے، اس سے دور ہوتے جائیں گے۔ یہ صراط مستقیم ہے۔ یہ صراط مستقیم کس نے پیش کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ تعالیٰ نے کس راستے کو صراط مستقیم قرار دیا ہے؟ سنیے سنیے، فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے میرے پیغمبر، جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، اس وحی کا راستہ پکڑ لو، اس کو تھام لو۔ یہ فَاسْتَمْسِكْ میں مضبوطی سے تھامنے کا معنی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا یا تَمَسَّكُوا یا فَاسْتَمْسِكُوا، مضبوطی سے تھام لو، جس کا معنی قرآن میں موجود ہے کہ یا یحییٰ، پکڑ لو قوت کے ساتھ۔ یہ خذ الکتاب بقوہ اور وَاعْتَصِمُوا یا تَمَسَّكُوا ایک ہی معنی ہے۔ مزید تفصیل نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں ہے، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ میری سنت کو پکڑ لو اور ایسا پکڑو کہ اسے اپنی داڑھوں میں دبا لو، کہ اسے اپنی داڑھوں میں دبا لو۔ داڑھوں کی گرفت ہاتھوں کی گرفت سے پکی ہوتی ہے اور زیادہ مضبوط ہوتی ہے، تو یہاں بھی اسی گرفت کا ذکر ہے کہ فَاسْتَمْسِكْ، مضبوطی سے پکڑ لو، یہ راستہ چھوٹنے نہ پائے۔ یہ حبل اللہ ہے جس پر گرفت ڈھیلی نہ ہو بلکہ انتہائی مضبوط ہو۔ کسے تھام لو؟ بالذی اوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی۔ یہ راستہ کیا ہے؟ یعنی صراط مستقیم جو ہے خالق کائنات کی وحی کا نام۔ قرآن اپنی تفسیر خود کر رہا ہے۔ وہاں کیا کہ ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، راستہ ہے۔ یہ کس چیز سے عبارت ہے؟ دوسرے مقام نے واضح کر دیا کہ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف وحی آ رہی ہے اسی کو تھامے رہو۔ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہی صراط مستقیم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تھامنا تو مستقیم، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تھامنا تو علماء کے لیے۔ ہمارا کام علماء کی تقلید کرنا ہے،
علماء کی پیروی کرنا ہے، نہیں، آگے بڑھو۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ نصیحت یعنی وحی کو تھامنے کی نصیحت، یہ آرڈر، یہ امر آپ کے لیے بھی ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی پوری امت کے لیے، علماء کے لیے نہیں، طبقے کے لیے نہیں، بلکہ پوری امت کے لیے یہ آرڈر ہے، نصیحت ہے کہ ہماری وحی کو تھام دو۔ اور آگے ایک تنبیہ موجود ہے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یاد رکھو قیامت قائم ہونے والی ہے، ان قریب تم سے قیامت کے دن اس وحی کو تھاما یا نہیں تھاما۔ تو قرآن کیا چاہ رہا ہے؟ صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ، اور صراط مستقیم جو ہے وحی الہی کا نام، اسی کو تھام لو کے لیے، عامت الناس کے لیے۔ ہاں اس کی حدود مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن سب مکلف ہیں اللہ تعالیٰ کی وحی کو تھامنے کے، سب مکلف ہیں اللہ تعالیٰ کی وحی کو تھامنے کے، سبھی مکلف ہیں، مگر سب کی ذمہ داری یہی ہے کہ صراط مستقیم پر گامزن ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحی کو تھام لو۔ اور آگے ساتھ ہی نہیں آگے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، جو راستے اللہ کی وحی کے اختراع کر ڈالے، اپنی آراء داخل کر ڈالے، ان کی پیروی نہ کرنا، ورنہ کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، غافل ہو جاؤ گے اور دور ہو جاؤ گے، اور دور ہو جاؤ گے۔ صراط مستقیم سے دور ہو گئے تو اللہ سے بھی دور، اللہ کے رسول سے بھی دور۔ کیوں؟ ان ربی علی صراط مستقیم، کہہ دو میرا رب صراط مستقیم پر ہے، میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ملنا ہے، اس تک رسائی چاہیے، اس سے ملاقات چاہیے، اس کا پیار چاہیے، اس کی محبت چاہیے۔ تو ان ربی علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر میرا رب ہے۔ اس کو چھوڑ دو گے اللہ سے دور ہو جاؤ گے۔ صراط مستقیم پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط، نمبر کی شان کہ آپ صراط مستقیم پر۔ اللہ کا نبی چاہیے، اللہ کے نبی کی رفاقت چاہیے، اللہ کے نبی کا ساتھ چاہیے، محبت چاہیے، پیار چاہیے، وہ صراط مستقیم پر ملے گا۔ اس راستے ہو جاؤ، اسی راہ پر اللہ ملے گا اور اللہ کا رسول ملے گا۔ اس راستے سے بھٹک گئے تو اللہ سے بھی دوری اور اللہ کے رسول سے بھی دوری۔ یہ ہے اس شریعت مطہرہ کی چاہت۔ یہ قرآن اللہ کے بندوں سے کیا چاہتا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ وحی الہی کو تھامنا کیا ہے؟ اور وحی الہی کیا ہے؟ دو چیزوں کا نام۔ یہ ساری چیزیں قرآن خود بتا رہا ہے، یہ ساری وضاحتیں قرآن خود کر رہا ہے۔ اللہ کی وحی کیا ہے؟ دو چیزیں، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر دو چیزیں اتاری، قرآن اور حدیث۔ یہ اس خالق اور مالک کی وحی۔ قرآن نے خود ہی سے کیا مراد ہے؟ یہ دو مصدر ہیں، قرآن اور حدیث، یہ اللہ کی وحی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا
کہ صراط مستقیم پر چلنا میری اور آپ کی ذمہ داری. صراط مستقیم پر اللہ بھی اور اللہ کے رسول بھی. صراط مستقیم اللہ کی وحی کا نام، اور اللہ کی وحی دو چیزوں کا نام ہے، کتاب و سنت اور قرآن و حدیث. اب آئیے تقلید کی طرف کہ تقلید میں یہ سب کچھ ملے گا. کیا تقلید صراط یہ سب کچھ ملے گا؟ کیا تقلید صراط مستقیم ہے؟ کیا تقلید کی راہ پر اللہ اس کا رسول ہے؟ کیا تقلید کا راستہ جنت کا راستہ ہے؟ کیا تقلید کا راستہ کتاب و سنت کا راستہ ہے؟ آئیے اس پر بھی غور کر لیتے. کتاب و سنت کا راستہ ہے، آئیے اس پر بھی غور کر لیتے. تقلید لغوی معنی قلد فلان فلانا اے اتبعہ بلا تأمل. لغت کہہ رہی فلاں نے فلاں کی تقلید کی یا بھی کی بغیر سوچے سمجھے، بلا تأمل، بغیر سوچے سمجھے پیروی کرنا یہ تقلید ہے. قلدہ کا ایک معنی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جعل القلادۃ فی عنقہ، یعنی قلدہ اے جعلنا، فلاں نے گردن پہ پٹا پہنا دیا اور اس نے پہن لیا. گردن پہ پٹا کون پہنتا ہے؟ کس کو پہنایا جاتا ہے؟ ظاہر ہے جانور کو. اور جانور بغیر سوچے سمجھے پیروی کرتا ہے. بغیر سوچے سمجھے جانور کو آپ اس کا پٹا پکڑ لیں، رسی پکڑ لیں، ساتھ لے کے چل پڑے، وہ چل پڑے گا. اسے معلوم نہیں کہاں جا رہا، مجھے ذبح کرنے جا رہے ہیں یا بیچنے جا رہے ہیں، کھلانے جا رہے ہیں، پلانے جا رہے ہیں، کھلانے جا رہے ہیں، پلانے جا رہے ہیں، کسی باڑے میں باندھنے جا رہے ہیں، اسے کچھ پتہ نہیں. بغیر سوچے سمجھے پیروی کرنا جانور کا فعل ہے. اور تقلید کا معنی یہی ہے، یعنی گردن پہ پٹا پہننا. صحیح بخاری میں باب قائم ہے تقلید الہدی کے نام سے، جانوروں کو پٹا پہنانا. اس کا تعلق حج سے ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے جانور کو اشعار بھی کیا اور قلادہ بھی پہنایا، جلا دیے، تھوڑی سی کھال اور تھوڑے سے بال جلا دیے اور قلادہ پہنا دیا. یعنی جوتے وغیرہ یا کوئی بھی چیز، اس کا قلادہ، اس کا پٹا، اس کا ہار جانور کے گلے میں ڈال دیا. یہ ایک نشانی ہوتی تھی جاہلیت کے دور سے چلی آ رہی تھی. کا جانور ہے، حج کی قربانی کا جانور. بعض اوقات جانور کھو جاتا، اونٹ کھو جاتا، پریشانی ہوتی، ملتا نہیں. اور سارے عرب جو ہیں وہ حج کے جانور کا احترام کرتے تھے. چنانچہ کوئی اونٹ اگر لاوارث ملتا احترام کرتے تھے. چنانچہ کوئی اونٹ اگر لاوارث ملتا اس پر یہ دو نشانیاں ہوتی، گلے میں قلادہ ہے اور جسم کے کچھ بال جلائے ہوئے ہیں. وہ سمجھتے حج کی قربانی کا جانور. اس کو وہ لوٹتے نہیں تھے بلکہ اس کو حج کی قربانی کا جانور. اس کو وہ لوٹتے نہیں تھے بلکہ اس کو پکڑ لیتے اور مکہ کے راستے میں لے کر چلتے تاکہ اس جانور کو اس کے مالک کے سپرد کریں. یہ قلادہ، یہ تقلید ہے. شریعت میں تقلید کا اور کوئی معنی نہیں. بعض اوقات بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتباع کا لفظ استعمال کیا، اطاعت کا لفظ استعمال کیا، تقلید کا لفظ کہیں استعمال نہیں کیا. اور دوستوں کے سارے مذہب کی بنیاد ایک ایسے لفظ پر ہے جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. ہماری بنیاد اطاعت پر ہے. اس کا لفظ، اتباع کا لفظ قرآن پاک میں سینکڑوں بار استعمال ہوا. بقول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کہ تقلید کا جو آغاز ہے اور اس کا شیوع اور ظہور ہے یہ نبی علیہ السلام کے دور کے 400 سال بعد ہوا. تو 400 سال بعد ایک مذہب کی بنیاد ڈالی گئی ایک ایسے نام سے جس نام کا ذکر
نہ پورے قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ اگر قلادہ یا تقلید کا لفظ حدیث میں موجود ہے، قلائد قرآن، اگر قلادہ یا تقلید کا لفظ حدیث میں موجود ہے، قلائد قرآن میں بھی ہے، تو گلے کے پٹے کے معنی میں ہے، پیروی کے معنی میں نہیں۔ اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے، کچھ لوگوں کا پورا مذہب جو ہے وہ ایسے الفاظ اور اصطلاحات پر مبنی ہے، مذہب جو ہے وہ ایسے الفاظ اور اصطلاحات پر مبنی ہے جس کا کتاب و سنت میں کوئی ذکر نہیں۔ لفظ عشق، لفظ عشق صوفیاء کی یہ بڑی ایک مستعمل اصطلاح ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، لفظ کتاب و سنت میں کوئی نام نہیں۔ ہم محبت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبت کی اصطلاح ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ یحبهم ویحبونہ، بار بار اس کا استعمال ہے محبت کا، عشق کا نہیں۔ کی اساس عشق پر ہے۔ علماء لغت کہتے ہیں کہ عشق جو ہے یہ دماغ کے خلل کا نام ہے۔ تو بڑی حیرت کی بات، جو لفظ قرآن نے استعمال کیا، حدیث نے استعمال کیا، اس سے کیوں دوڑتے، کیوں بھاگتے؟ تو پورے قرآن و حدیث میں کہیں نہیں۔ تصوف ہے، صوفی، صوفیت، صوفیاء اس کی جمع، کتاب و سنت میں تصوف اس معنی میں کہیں نہیں جس معنی میں اس اصطلاح کو لیا گیا۔ کہ جو جلد کی اون ہے یہ صوف کا لغوی معنی، لیکن صوفیت، صوفی ازم، تصوف، یہ اصطلاحات پوری شریعت میں کہیں نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا یزکیہم، یہ اصطلاح استعمال ہوئی، مگر تصوف کا لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا۔ تو کتنی حیرت کی بات ہے کہ دوستوں کے پورے، تو کتنی حیرت کی بات ہے کہ دوستوں کے پورے مذہب کی، عقیدے کی بنیاد ایک ایسا لفظ ہے جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ لفظ تقلید، لفظ عشق، لفظ تصوف کتاب و سنت میں کہیں نہیں، تصوف کتاب و سنت میں کہیں نہیں۔ اب شریعت کیا چاہتی ہے؟ اتباع، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، سیدھے راستے کی اتباع کرو جو اللہ کی وحی کا راستہ ہے۔ دائیں بائیں جو بہت سے راستے لوگوں نے ایجاد کر لیے، ان کی اتباع نہ کرو، ان کی پیروی مت کرو۔ تو جس مقام پر امر نہیں، دونوں بڑی تاکید اور وطن پیدا ہو جاتی، یہی ہے اور کچھ نہیں۔ اگر تو خالی امر ہو، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، تو پوری تاکید نہیں، مزید کاموں کی گنجائش ہو سکتی۔ اور اگر یوں ہو کہ فلاں کام کرو، فلاں کام کرو اور کچھ نہ کرو، تو امر اور نہیں، ان دونوں کے اجتماع سے کلام میں شدت، سختی، زور اور تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک اور مقام، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، امر اور نہیں دونوں موجود، اتباع کرو۔ کس چیز کی؟ جو تمہاری طرف نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے، نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے۔ نازل کیا کیا گیا؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن و حدیث، انہیں کی اتباع کرو۔ یہ سب کے لیے خطاب ہے، اتباع جمع کا صیغہ ہے، اور کوئی فرد اس سے مستثنا نہیں کہ اس کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں کرے۔ اللہ تعالیٰ کی اتباع کرو، اطاعت کرو،
یا اس کی وحی کی اتباع کرو، اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ اور لفظ ہے صحیح بخاری اٹھائیے، اس کا مادہ ہے تابعین، اس مادے سے ایک لفظ نکلا ہے طبیعہ، اور طبیعہ گائے کے بچے کو بولتے ہیں جس کی عمر 1 سال ہو، جس کی عمر 1 سال ہو۔ اس بچے کو دیکھو کس طرح اپنی ماں کی پیروی کرتا ہے، کس طرح لاڈ کرتا ہے، محبت کرتا ہے، جہاں وہ منہ ڈالے یہ بھی ڈالتا ہے، وہ تیز چلے یہ تیز چلتا ہے، وہ آہستہ چلے یہ آہستہ چلتا ہے، وہ بیٹھ جائے چلے یہ تیز چلتا ہے، وہ آہستہ چلے یہ آہستہ چلتا ہے، وہ بیٹھ جائے یہ بیٹھتا ہے، پوری اتباع، پوری پیروی۔ اسی سے اتباع کا لفظ ہے کہ پوری پیروی ہی قابل قبول ہوگی۔ آدھے تیتر آدھے بٹیر، کچھ وہاں سے لیا کچھ بٹیر، کچھ وہاں سے لیا کچھ وہاں سے لیا، یہ دین نہیں ہے، یہ دین کی حقیقت نہیں ہے۔ پوری پیروی، اتباع۔ اتباع کا لفظ مکمل پیروی کا نام، ناقص پیروی کا نام نہیں ہے، ادھوری پیروی کا نام نہیں ہے۔ تو یہ وہ برگزیدہ اصطلاحات ہیں، یہ کتاب و سنت کی چاہت ہے کہ لوگ کیا بنیں کیا کریں۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ کی وحی کی پیروی کرو، سب اس بات کے مکلف ہیں، مگر اس کے مقابلے میں جو تمام تقاضوں کے خلاف ہے۔ وحی الہی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ تقلید کیا ہے؟ ایک ایسا راستہ جو دلیل سے عاری ہے۔ خود فقہاء نے، مقلدین نے جو تقلید کی تعریف کی کہ بلا معرفت دلیل ہے، کسی غیر کی بات کو مان لینا دلیل کے بغیر، دلیل کو جانے بغیر، دلیل کو پہچانے بغیر، دلیل کا سوال کیے بغیر بس کسی کی بات کو لے لینا۔ اب تقلید کی تعریف بھی آ گئی، یہ آیتیں بھی آپ نے سن لی، کیا دونوں کے تقاضے ایک ہیں؟ قرآن تو دلیل کے ساتھ اتباع کا حکم دیتا ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث خود دلیل ہے۔ کتاب و سنت کی پیروی دلیل کی پیروی۔ قل ہاتوا برہانکم، سنت الہیہ ہے، دلیل پیش کرو۔ قرآن کی دعوت ہے، خود قرآن دلیل ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ ہدایت کے دلائل ہے۔ بینات، بینہ کی جمع، قرآن جو ہے ہدایت کی دلیل ہے، کی دلیل آ گئی۔ اس آیت کو لے کر کہنا کہ اس کی دلیل پیش کرو، یہ کفر ہے۔ خود قرآن دلیل ہے، اللہ کا پیغمبر دلیل ہے۔ حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ، رسول من اللہ، البینہ سے بدل واقع ہو رہا ہے۔ بینہ کون ہے؟ دلیل کون ہے؟ اللہ کا رسول دلیل ہے، اللہ کے رسول کی ذات دلیل ہے، اللہ کے رسول کی بات دلیل ہے، اللہ کے رسول کا عمل دلیل ہے، اللہ کے پیغمبر کا جاگنا دلیل ہے، اللہ کے پیغمبر کا سونا دلیل ہے، اللہ کے پیغمبر کا بولنا دلیل ہے، اللہ کے پیغمبر کا سونا دلیل ہے، اللہ کے پیغمبر کا بولنا دلیل ہے، اللہ کے پیغمبر کا خاموش ہونا بھی دلیل ہے۔ یہ دو دلیلیں۔ تو اتباع کا معنی دلیل کی پیروی، اور تقلید کا معنی، اتباع کا معنی دلیل کی پیروی، اور تقلید کا معنی ایک ایسے راستے کی پیروی جو دلیل سے آ رہی ہے۔ یہ توافق کہاں ہے؟ یہ تو پرلے درجے کی مخالفت ہے۔ یہ تو اصولی طور پر دو راستے جدا ہو گئے۔ دلیل چاہتا ہے اور تقلید کا راستہ دلیل سے آ رہی ہے۔ شیخ العرب العجم رحمہ اللہ نے اس موقع پر بڑے نقطے کی بات کی۔ تقلید کا حکم یہ کہتے ہیں واجب۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، ہمارے شیخ نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، سوال یہ اٹھا، تقلید کا حکم کیا ہے؟
یہ واجب ہے، تقلید کرنا واجب ہے۔ تقلید کا معنی کیا ہے؟ کسی غیر کی بات کو لے کر قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ قرآن اور حدیث نہ پڑھنا واجب ہے۔ پڑھنا واجب نہیں، نہ پڑھنا واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تقلید جب واجب ہے، اور تقلید کا معنی دلیل کے بغیر کسی کی نہیں نا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ دلیل نہ سیکھنا واجب ہے، دلیل نہ حاصل کرنا واجب ہے۔ نہ قرآن پڑھو، نہ حدیث پڑھو، نہ اجماع کی بات، نہ قیاس صحیح کی بات، اور جناب تقلید پر اپنی پوری عمر گزار دو کہ کسی راستے پر چل پڑو بلا تأمل، جیسا کہ علماء لغت نے تقلید کا معنی بیان کی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری روش، یہ سارے قواعد ان تمام تقاضوں کے خلاف ہیں جو کتاب و سنت نے پیش کیے، ان تمام تقاضوں کے خلاف ہیں جو کتاب و سنت نے پیش کیے، جن کی بات وضاحت ہم نے پیش کی کہ قرآن و حدیث تو ایک انسان سے کیا چاہتے ہیں کہ بندے کتاب و سنت کے پیروکار بن جائیں، اسی کو صراط مستقیم، کتاب و سنت کے پیروکار بن جائیں، اسی کو صراط مستقیم کہا گیا ہے، اور اس راستے کے علاوہ ہر راستے کو ایک ایسا راستہ قرار دیا گیا جو کہ شیطانی راستہ ہے، جن پر شیطان کھڑا ہے، اپنے راستے کی دعوت دے رہے اور اپنے پیروکاروں کو جہنم میں پھینک رہے، کیونکہ یہ ایک انسانی اختراع ہے۔ کتاب و سنت سے تقلید کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے تقلید جو ہے یہ تضادات کا مجموعہ ہے۔ پہلا تضاد کیا ہے؟ جس ایمان یہ اپنے آپ کو مقلد ظاہر کیا جا رہا ہے، اسی ایمان کے قول کو ٹھکرا دینا۔ ایک اللہ تعالیٰ کی حکمت، یعنی کتاب و سنت کی اتباع کے مقابلے میں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مقابلے میں جو لفظ تراشا گیا، اس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک ایسا لفظ جو معنوی اعتبار سے انسانی شان اور انسانی عظمت کے خلاف ہے۔ تقلید کا معنی جانور کی طرح گلے میں پٹے ڈال کر بلا تأمل، تقلید کا معنی جانور کی طرح گلے میں پٹے ڈال کر بلا تأمل کسی کی پیروی کرو اور کسی کے پیچھے چل پڑو۔ اب عزت کس راستے میں ہے؟ اتباع اور اطاعت کے راستے میں یا تقلید کے راستے میں؟ کہ ایک انسان شرف انسانیت پر قائم ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی تقلید کے راستے میں، کہ ایک انسان شرف انسانیت پر قائم ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اور ایک انسان اپنے آپ کو جانور کی مانند کسی کے آگے جھکا دے اور اس کا پیروکار بنے۔ پورے دین کی عمارت ایک فرد واحد کے سر پہ تعمیر کر دی جائے۔ یہ کہاں کا اصول اور کہاں کا انصاف؟ پورے دین کی عمارت ایک شخصیت کے سر پہ قائم کر دی اور کھڑی کر دی کہ میں تو امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، میں تو امام شافعی کا مقلد ہوں، میں تو امام مالک کا مقلد ہوں۔ رحمہم اللہ تعالی ایک ہی شخصیت کا انتخاب کر کے، چناؤ کر کے، اور پورا دین اس کے سر پہ تعمیر کر دیا گیا۔ اور طرفہ تماشا یہ کہ یہ ائمہ خود اپنی تقلید سے روکتے ہیں۔ تقلید پھر کہاں گئی؟ اپنی تقلید سے روکا نہیں۔ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، امام ابو حنیفہ فرما رہے میرا قول نہیں بلکہ حدیث صحیح میرا مذہب ہے۔ تم کہتے ہیں نہیں حدیث نہیں، آپ کا قول، بلکہ آپ کے قول کے مقابلے میں ہرخی جیسا مولد کہتا ہے کہ آخری مرحلہ یہ ہے ہم یہ باور کریں گے کہ امام کے قول نے حدیث کو منسوخ کر دیا۔ ائمہ روک رہے تقلید نہ کرو۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ مسائل ان کو لکھے جا رہے ہیں کہ ویح کا یا یعقوب ابو یوسف، تم پر افسوس،
لا تکتب کل ما تسمع منی، جو کچھ مجھ سے سن رہے ہو ہر بات مت لکھو. کیوں لکھ رہے ہو؟ غدن بارجع غدن وأقول غدن بارجع بعد غد. میں ایک انسان ہوں، آج ایک بات کہوں گا اور کل رجوع کر لوں گا. تم اس کو لکھے بیٹھے ہو، اس پر عمل کر رہے ہو، اس سے استدلال کر رہے ہو، حالانکہ میں رجوع کر چکا ہوں، کر لوں گا. تم اس کو لکھ کر پکے ہو چکے ہو، ایسا مت کرو. میں ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں. یہ تقلید کہاں سے نکل رہی؟ یہ قول تو تقلید کی مذمت کا ہے. میری ہر بات کیوں لکھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جس شخصیت کیوں لکھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جس شخصیت کی اطاعت کا حکم دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا مقام سن لو. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی ساری حدیثیں لکھا کرتا تھا، ساری حدیثیں لکھا کرتا تھا، کہ میں نبی علیہ السلام کی ساری حدیثیں لکھا کرتا تھا، ساری حدیثیں لکھا کرتا تھا. مجھے ایک روز صحابہ نے روکا کہ نبی علیہ السلام کی ہر حدیث کیوں لکھتے ہو، ہر بات کیوں لکھتے ہو؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کبھی حالت رضا میں ہوتے ہیں اور کبھی غصے میں ہوتے ہیں. تم ہر حالت کی بات لکھ لیتے ہو، غصے کی بھی، رضا کی بھی. ماتے کہ فامتنعت عن الکتابہ، میں نے لکھنا چھوڑ دیا. کچھ عرصے بعد میں نے سوچا کہ اللہ کے پیغمبر سے پوچھ. چنانچہ ایک دن سوال کا موقع مل گیا، سارا مدعا عرض کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اکتب فوالذی نفس محمد بیدہ لا یخرج منہ الا الحق. عبداللہ لکھو، ہر بات لکھو. اس ذات کی قسم جانے میری زبان سے کبھی حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. یہ وہ شخصیت ہے جس کی مطلقاً پیروی کا حکم، اور تم نے مطلقاً پورے دین کی عمارت جس شخصیت کے سر پہ کھڑی کی، وہ کیا فرما رہے؟ عبداللہ مت لکھ. جس شخصیت کے سر پہ کھڑی کی، وہ کیا فرما رہے؟ عبداللہ مت لکھو. میں ایک بشر ہوں، آج ایک بات کہوں کل رجوع کر لوں. تم نے وہ بات لکھ لی، رجوع کا علم نہ ہوا اور تم وہ باتیں میرے کھاتے میں ڈال دو، ان کو اپناؤ. رجوع کا علم نہ ہوا اور تم وہ باتیں میرے کھاتے میں ڈال دو، ان کو اپناؤ، ان سے استدلال کرو. مت لکھو، مت لکھو. اب خود انصاف کرو، کیا تم امام کے مقلد ہو؟ اصولی بات کا انحراف ہے. احمد حنبل کا قول بڑا صریح ہے، لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری وخذ من حیث اخذوا. میری تقلید مت کرو. امام احمد فرما رہے ہیں، امام اہل السنہ میری تقلید. امام مالک کی تقلید مت کرو، امام شافعی کی تقلید مت کرو، محدث شام امام اوزاعی کی تقلید مت کرو، سفیان ثوری کی تقلید مت کرو. پھر کیا کریں؟ کیا کریں پھر؟ خود من حیث اخذوا، دین وہاں سے لو. امام مالک نے لیا، امام شافعی نے لیا، امام احمد نے لیا، امام اوزاعی نے لیا. جہاں سے انہوں نے دین لیا وہاں سے تم بھی دین لو، کسی کی تقلید نہ کرو. تو کتنا بڑا تضاد ہے. جن ائمہ کی تقلید کے دعوے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کبھی تم پر ثابت ہو جائے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث کے خلاف میرا قول ہے، میرا فتویٰ ہے، اسی دن اعلان کر دینا اور گواہی دے دینا کہ شافعی جو ہے وہ پاگل ہے. شاگرد نے پوچھا تھا کہ آپ کا قول ہو اور حدیث رسول اس کے خلاف ہو تو ہم کیا کریں؟ حدیث کو لیں یا آپ کے قول کو لیں؟ ہم آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے طلاب علم ہیں. امام شافعی کانپ اٹھے اور فرمایا ترانی خرجت من الکنیسہ علی النار. تم نے حدیث کے خلاف میرا قول ہو، یہ سوال تم کر رہے ہو؟ مجھے کسی گرجے کی پیداوار سمجھتے ہو؟ کیا میں عیسائی ہوں
صلیب لٹکائے بیٹھا ہوں، میرے بارے میں کیا سمجھتے ہو کہ مسلمان نہیں ہوں، عیسائی ہوں میں؟ اگر اللہ کے نبی کی حدیث ہے میرا قول اس کے خلاف ہے، فاشہد بان شافعیۃ الذھب عقلہ، گواہی دینا، اعلان کر دینا کہ شافعی تو پاگل تھا۔ امام مالک سے کہا گیا آپ کا موطا کیوں نہ اس کو دستور بنا کے نافذ کر دیا جائے؟ مالک فرمایا کہ نہیں، میں ایک بشر ہوں، صحت اور خطا دونوں امکان ہیں۔ بعض وقت مسجد نبوی میں درس دیتے اور بے ساختہ یہ کہتے کہ ما من احد الا ويؤخذ من قوله ويرد عليه الا صاحب هذا القبر، کائنات میں کوئی بھی کہے اس کی بات قابل قبول بھی ہو سکتی ہے اور قابل رد بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، درست بھی ہو سکتی ہے، سوائے اس شخصیت کے جو اس قبر میں مدفون ہے، اشارہ اللہ کے پیغمبر کی قبر کی طرف۔ اس ہستی سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، کوئی خطا نہیں ہو سکتی، کوئی خطا نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ کوئی بھی ہو غلطی کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ ائمہ کرام جن کی تقلید کی جا رہی، جن کے نام پر باقاعدہ مذاہب بنا لیے گئے، وہ تو روک رہے ہیں۔ تقلید کا معنی کیا ہوا؟ وہ تو روک رہے ہیں۔ تقلید کا معنی کیا ہوا؟ آپ تو ان کی نافرمانی کر رہے۔ اسی لیے وہ ایک محدث کا قول ہے کہ ایک مخلد نہ اللہ کا، نہ اللہ کے رسول کا، نہ اپنے امام کا، نہ اللہ کے رسول کا، نہ اپنے امام کا۔ کیوں؟ اللہ فرما رہے اطیعوا اللہ فاطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یہ کہتا نہیں امام کی کرو۔ رسول کیا فرما رہے؟ زبان حال سے فرما رہے کہ فاتبعونی، میری امام کی کروں گا۔ امام کیا فرما رہے؟ میری تقلید مت کرو، یہ کیا کہتا ہے کروں گا، نہ اللہ کا، نہ اس کے رسول کا، نہ امام۔ وفا تو ہے ہی نہیں، ایسا تضاد۔ اور اس کے رسول کی پیروی کا راستہ ہے، یہی نجات دہندہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ولایت اور دوستی کے حصول کا ذریعہ ہے، جنت کا راستہ ہے۔ انسان کی اختراع جو بھی ہوگی وہ تضادات کا مجموعہ ہوگی۔ یہ صرف اللہ کا فرمان ہے، یہ صرف اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا دین ہے اور اللہ کی شریعت ہے، جس کے بارے میں صاف فرما دیا کہ لو کان من عند اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اگر یہ دین اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، انسانوں کا بنایا ہوا ہوتا، کسی اور کی طرف سے ہوتا، انسانوں کا بنایا ہوا ہوتا، تو اس میں بے تحاشا اختلاف ہوتا، بے تحاشا اختلاف ہی اختلاف ہوتا، تضادات کا مجموعہ ہوتا۔ ائمہ صاف فرما رہے ہماری تقلید نہ کرو، صاف فرما رہے ہماری تقلید نہ کرو، صاف فرما رہے ہم سے غلطی ہو سکتی، صاف فرما رہے معصوم صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نہیں مانی گئی، اور پورے مذہب کی بنیاد ان کے سروں پہ کھڑی کر دی گئی، پورے مذہب کی بنیاد۔ اس سے بات سننے کو تیار نہیں، سننے کو آمادہ نہیں۔ کتب فقہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرامین اٹھا کے دیکھ لیں، سینکڑوں مثالیں آپ کو ملیں گی کہ نبی علیہ السلام کی حدیث پوری علی وجہ البصیرہ علم کے ساتھ جانتے بوجھتے ہوئے، حق واضح ہونے کے باوجود۔ دیکھیے تقریر ترمذی مولانا محمود الحسن، ان کی املا ہے، یہ ان کی تعلیف ہے۔ ایک مسئلے پر بحث کرتے ہیں، مسئلہ ہے خیار مجلس کا، کہ دو شخص ہیں، ان کے بیچ ایک سودا ہو رہا ہے، ایک خریدار اور ایک بیچنے والا، ایک خریدار اور ایک بیچنے والا۔ سودا طے ہو گیا، قیمت طے ہو گئی، دونوں وہاں موجود ہیں، اٹھے نہیں، گئے نہیں،
وہاں موجود ہے. اب دونوں میں سے کوئی اس سودے کو واپس کر سکتا ہے، فسخ کر سکتا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب تک وہاں موجود ہے، جدا نہیں ہوئے، اس وقت تک سودا فسخ کرنے کا اختیار ہے. البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، دو خرید و فروخت کرنے والے انہیں واپس کرنے کا اختیار ہے. کب تک؟ ہاں سودا ہو گیا، ایک نے پیسے دیے، دوسرے نے مال لیا، دونوں اپنے گھروں میں چلے گئے، روانہ ہو گئے. اب اختیار نہیں. اگر کوئی فریق واپس کرنا چاہے، دوسرا فریق اخلاقاً اسے قبول کر لے، یہ الگ بات ہے. لیکن یہ اختیار کب تک ہے؟ جب تک وہاں موجود ہے. نبی علیہ السلام کی کئی احادیث اس موضوع پر موجود ہے. اب آئیے فقہی قول کہ جو ہی سودا ہو گیا، ایک نے بیچا، ایک نے خریدا، اگر جب ہم بیٹھے ہوں واپس کرنے کا اختیار باطل. اب نہ خریدار واپس کر سکتا ہے اور نہ ہی بیچنے والا. بات ہو چکی، جو قول و قرار تھا وہ ہو چکا. اگرچہ وہاں وہاں بیٹھے ہیں، موجود ہیں، سودا واپس نہیں کر سکتے. اب اس پر بحث ہوتی، دلائل پیش کی. امام شافعی کا مذہب، امام ابو حنیفہ کا مذہب، دلائل پر گفتگو ہو رہی. الحق والانصاف ان الترجیح للشافعی. حق اور انصاف تو یہ ہے، اس مسئلے میں ترجیح امام شافعی کو ہے. امام شافعی صحیح ہے، امام ابو حنیفہ غلط ہے. امام شافعی کا قول راجح ہے اور امام ابو حنیفہ صحیح ہے. یہ ہے اعتراف حق. حق و انصاف تو یہی ہے کہ شافعی کا قول درست ہے، ہمارے امام کا قول غلط ہے. ولیکن نحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا، مگر چونکہ ہم امام کے مقلد ہیں، ہم پر امام کی تقلید واجب ہے. جو راجح قول ہے، صحیح قول ہے، احادیث کے مطابق ہے، اس کو چھوڑنا واجب ہے. اور جو غلط قول ہمارے امام کا، اس کو اختیار کرنا واجب ہے، کیونکہ ہم ان کے مقلد. یہ تقلید کا شاخصانہ پوری بصیرت کرنا واجب ہے، کیونکہ ہم ان کے مقلد. یہ تقلید کا شاخصانہ پوری بصیرت کے ساتھ حق کو سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے حق کو ٹکرا دینا. حدیث کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر کا فرمان کیا ہے؟ لن يدخل الجنت من كان في قلبه، فرمان کیا ہے؟ لن يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبۃ خردل من الكبر. جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. ایک رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا، تکبر ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہو سکے. نے کہا المرء يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص کی یہ خواہش ہے اچھا کپڑا پہنے، اچھے جوتے پہنے، اچھا لباس پہنے گا تو بڑائی کا احساس تو پیدا ہوگا. اور آپ نے فرما دیا کہ بڑائی کا احساس کے دانے کے برابر ہو، جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. تو کون جنت میں جائے گا؟ فرمایا کہ اچھا پہننا، اچھے جوتے، اچھا لباس، یہ تکبر نہیں ہے، یہ جمال ہے، یہ خوبصورتی ہے جو اللہ کو پسند ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال کرتا ہے. ان اللہ یحب اذا انعم علی عبد ان یرى اثرها علیہ. اللہ تعالیٰ کی یہ محبت ہے، اللہ چاہتا ہے کسی بندے کو نعمت دے، اس نعمت کے آثار بندے پر دیکھے. مال دیا ہے، اچھا پہن رہا ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھی سواری ہو، اچھا گھر ہو، اللہ چاہتا ہے. یہ تحدیث ہے نعمت، یہ تکبر نہیں ہے. پھر تکبر کیا ہے؟ فرمایا کہ تکبر دو چیزوں کا نام، الکبر بطر الحق. تکبر یہ ہے حق واضح ہو گئے، حق سمجھ آ گئی، یہ حق ہے، یہ کتاب و سنت ہے، اس کا انکار کر، اس کو مانتا نہیں.
نہ حق کو قبول کر لے، حق کو چھوڑ دے، ٹھکرا دے. فرمایا کہ یہ کبر ہے. یہ کیفیت اگر ایک رائی کے دانے کے برابر ہوگی، جنت کا داخلہ حرام. کیا جو سینکڑوں اقوال امام کو قبول کرتے ہیں حدیث کے مقابلے. ہمارے شیخ کی کتاب ہے فقہ و حدیث، ذرا پڑھ کے دیکھیے. جس طرح بچے آپس میں پتنگوں کے پیچ لڑاتے ہیں، اس طرح پیچے پڑے ہوئے قرآن و حدیث. ایک پتنگ امام صاحب کی اور ایک یہ حدیث کی صورت میں باقاعدہ پیچے پڑے ہوئے، اور سینکڑوں مثالیں شیخ نے پیش کی. سینکڑوں مثالیں، یہ حدیث ہے اور یہ قول امام. حدیث کو ٹھکرا دیا گیا اور قول امام کو لے لیا گیا. اعتراف اور اقرار کے باوجود جو ہم نے مثال پیش کی ہے، حق و انصاف تو یہ ہے ہمارے امام کا قول غلط ہے، صحت کے خلاف ہے، مگر چونکہ ہم مقلد ہیں امام کے قول کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ البحر الرائق ذمہ کے مسئلے پر بحث ہے. یہ ذمہ وہ شخص ہے جو ہماری سلطنت میں رہتا ہے، کافر ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، ہماری سلطنت میں رہتا ہے. اگر ہمارے قانون کا احترام کرتا ہے، جو ہمارے قانونی تقاضے ان کو پورا کرتا ہے اور جزیہ ادا کرتا ہے، اسے ہم رکھ سکتے ہیں، پناہ دے سکتے ہیں. لیکن کچھ امور ایسے ہیں جن سے ذمہ کا ذمہ ٹوٹ سکتا ہے. اس پر بحث ہے کہ ذمہ جو موجود ہے ہمیں پیسے بھی دیتا ہے، ہمارے قوانین کا احترام بھی کرتا ہے، لیکن ایسی کوئی حرکت کر بیٹھا اس حرکت کی بنا پر قوانین کا احترام بھی کرتا ہے، لیکن ایسی کوئی حرکت کر بیٹھا اس حرکت کی بنا پر اس کا ذمہ ٹوٹ سکتا ہے. مثلا کسی مسلمان عورت سے زنا کر لیا، اس کا ذمہ ٹوٹ جائے گا. احناف کہتے ہیں نہیں. اس طرح کی کئی مثالیں پیش کی. ایک مسئلہ سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کی. ایک مسئلہ سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہمارے مملکت میں رہتا ہے اور ہمارے پیغمبر کو گالی دیتے. جمہور کا موقف یہ ہے کہ اس کا ذمہ ٹوٹ جائے گا. اب اس کی حفاظت ہم نہیں کریں گے، اس کو سزا دیں گے، اس کا ذمہ ٹوٹ جائے گا. اب مؤلف کا فیصلہ سنو کہ باقی مسائل تو چھوڑو، باقی باتیں تو چھوڑو. جو نبی علیہ السلام کو گالی دینے کا معاملہ ہے، قلب المؤمن یمیر الی رأی المخالف. ہمارے امام فرماتے ہیں کہ گالی دینے کے باوجود اس کا ذمہ ٹوٹ جائے گا، اس کو ہم سزا دیں گے. فرماتے ہیں کہ مومن کا دل جو ہے وہ مخالف کی رائے کی طرف مائل ہو رہا ہے. مومن کا دل مخالف کی رائے کی طرف مائل ہو رہا ہے. لیکن اتباع المذہب واجب، مگر بات یہ ہے جس امام کے مقلد ہیں اس امام یہ ہے جس امام کے مقلد ہیں اس امام کے مذہب کی اتباع واجب. دل کا میلان مخالف کے قول کی طرف، اور دل یہ گواہی دے رہے ہمارے امام کا قول غلط ہے، مگر مجبوری کیا ہے؟ ہم اس امام کے مقلد ہیں. غلط ہے مگر مجبوری کیا ہے؟ ہم اس امام کے مقلد ہیں. مذہب کی اتباع واجب ہے، یا تو حق کو چھوڑ کر ہم نا حق قبول کر لیں. انہیں باقاعدہ اعتراض ہے کہ حق کیا اور نا حق کیا. لیکن یہ تقلید کا شاخصانہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دیا گیا اور نا حق کو قبول کر لیا گیا. حقیقت یہ ہے کہ یہ بگاڑ بے تحاشا بگاڑ اور مفاسد کا ذریعہ ہے. یہ تقلید کا شاخصانہ قرآن کو رد کیا گیا، حدیثوں کو رد کیا گیا، صحابہ پر کیچڑ اچھالے گئے، صحابہ کی شان میں گستاخی حدیثیں وضع کی گئی. جس امام کے پیروکار ہیں اس امام کی شان میں حدیث جھوٹی بنا کر پیش کر دی گئی. یکون فی امت رجل اسمہ النعمان، یا بعض روایتوں میں اسمہ ابو حنیفہ. ہوا سراج امتی، اللہ پیدا ہو کر رہے گا، اس کا نام ابو حنیفہ ہو. میری امت کا سراج ہے وہ، سراج سورج، میری امت کا سراج ہے وہ. یہاں کتنی زیادتیاں ہیں، کتنی جسارتیں ہیں، یہاں کتنی زیادتیاں ہیں، کتنی جسارتیں ہیں، کتنے بھیانک جرائم ہیں. نمبر 1
اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھنا نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے، مکذوب ہے، مختلف ہے، جھوٹی حدیث ہے، گھڑی گئی، بنائی گئی، کوئی سند، جھوٹی حدیث ہے، گھڑی گئی، بنائی گئی، کوئی سند نہیں۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد، من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھے، جان بوجھ کر وہ جھوٹی روایت میری طرف منسوب کر دے، کہ جب قیامت قائم ہوگی میرا ٹھکانہ ہے ہی جہنم، اور میں نے کہیں جانا ہی نہیں، جہنم ہی میں جاؤں گا، قیامت کا انتظار نہ کرے، دنیا میں طے کر لے میرا ٹھکانہ جہنم۔ یہ بھیانک جرم ہے۔ دوسرا جرم کیا ہے کہ اس جھوٹی میں سورج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ کا حبیب سراج ہے۔ سراج کا معنی کیا ہے؟ سراج کا معنی یہ ہے کہ یہ سورج جب طلوع ہوتا ہے، آپ ایک میدان میں بیٹھے ہیں، آپ اپنی موم بتی آپ کو عقل مند کہا جائے گا؟ بھائی سورج کی دھوپ موجود ہے اور دھوپ میں آپ چلا کر بیٹھے ہو، لالٹین جلا کر بیٹھے، بتی جلا کر بیٹھے، سورج کی دھوپ کی موجودگی میں اس بتی کا، اس اگربتی کا، اس موم بتی کا کیا استعمال؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کی نبوت کا سورج، اگربتی کا، اس موم بتی کا کیا استعمال؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کی نبوت کا سورج طلوع ہو چکا، ساری لالٹینیں، ساری بتیاں بجھ جائیں گی، باطل ہیں، کوئی جل نہیں سکتی اور کوئی برقرار نہیں رہ سکتی۔ یہ خوبی تو اللہ کے پیارے پیغمبر کی، یہ خوبی اپڑ نہیں سکتی اور کوئی برقرار نہیں رہ سکتی۔ یہ خوبی تو اللہ کے پیارے پیغمبر کی، یہ خوبی اپنے امام صاحب کو دے دی گئی کہ وہ سراج، امت کے سراج ہے۔ اچھا امت کے سراج ہیں، پھر لحم میں ہے، عقیدے میں نہیں۔ سراج امت کا عقیدہ کیوں نہیں لیتے؟ عقیدے میں کیا ہو؟ اشعری ماتریدی، عجیب ایک لخبطہ، تضادات کا مجموعہ ہے۔ امت کے سراج ہے، امت کے سورج ہے، چلو ٹھیک ہے، حالانکہ عقیدہ اساس ہے، عقیدہ مقدم ہے احکام سے، اس میں کیوں نہیں؟ اس میں اشعری ماتریدی، تاکہ اللہ کی صفات میں تعویلیں کر کر کے دین کو بگاڑنے کا خوب موقع ملے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ بالکل سلف صالحین کا ترجمان تھی۔ فقہ اکبر اگرچہ اس میں اختلاف ہے، ان کی تعلیف ہے یا نہیں ہے، اکثر احناف تو مانتے ہیں، اس عقیدے کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ سراج امت ہے تو نہیں مانتے؟ یہ سراج امت ہے تو کیا سراج امت کا عقیدہ باطل ہے؟ پھر پوری پیروی کرو، عقیدے میں بھی، احکام میں بھی۔ یہ احکام میں ہمارے امام ہے، عقیدے میں امام وہ نہیں، وہ نہیں، کیوں نہیں؟ عجیب لخبطہ ہے یہ عجیب لخبطہ ہے یہ عجیب ایک تعارض اور تضاد ہے۔ ایک طرف یہ شان بیان ہو رہی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، دوسری طرف سراج امت کا عقیدہ ٹھکرایا جا رہا ہے۔ ٹی وی کی اسکرین پر کیا لوگوں نے باتیں نہیں کی؟ طویل نہیں ہے، استواء عرش کا انکار نہیں کیا، حالانکہ قرآن و حدیث میں گواہیاں موجود ہیں۔ اس کے باوجود چلو قرآن کو نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے، اپنے امام کا قول سن لو کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے استواء عرش کو نہیں مانتا وہ کافر، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے استواء کو تو مانتا ہے مگر شک ہے کہ عرش اوپر ہے یا نیچے، وہ بھی کافر۔ پھر یہ کیسا سراج امت ہے جس کے عقیدے کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہو اور تیار نہیں، کرنے پر آمادہ نہیں ہو اور تیار نہیں۔ یہ تقلید کا شاخصہ تھا۔ صحابہ پر چرا، ابو ہریرہ غیر فقی، انس بن مالک غیر فقی، امیر معاویہ، ان سے بدعات کا ارتکاب ہوا، نعوذ باللہ۔ ابو بکر صدیق وہ ہوا، نعوذ باللہ۔ ابو بکر صدیق وہ مثل ابو حنیفہ،
مثل ابو بکر صدیق اس امت کا سب سے افضل انسان ابو حنیفہ جیسا ہے، سلمان فارسی، اس کو صحبت کا شرف ہے، مگر علمی اعتبار سے امام ابو حنیفہ سلمان فارسی سے بہتر اور افضل ہے۔ یہ صحابہ کی شان بیان ہو رہی ہے۔ کئی صحابہ کو مجہول تک قرار دے دیا گیا، کئی صحابہ اور صحابیات کو مجہول تک قرار دے دی گئی۔ جرح قرآن و حدیث کے ظاہر کو قول امام ملنے پر ٹھکرا دینا، ٹھوکر مار دینا، قول امام کو مقدم کرنا قرآن و حدیث پر، تاکہ دین آہستہ آہستہ ختم ہو جائے۔ لو عملنا بکل حدیث، عمل کرنا شروع کر دو تو رائے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ رائے کو نکالو، تعویلیں کرو، تاکہ حدیثوں کو ٹھکرانے کا موقع مل جائے۔ ہر حدیث مانتے جاؤ گے تو عادل حدیث ہم پر غالب آ جائے۔ حدیثوں کو ٹھکراؤ تاکہ ہم غالب آئیں۔ قواعد بناؤ، مثلا خبر واحد عقیدے میں حجت نہیں، وہ تمام احادیث ساقط ہو گئی جن کا تعلق احاد سے ہے اور عقیدے سے۔ خبر واحد احکام میں حجت نہیں، وہ تمام احادیث ساقط ہو گئی جن کا تعلق احکام سے ہے اور وہ احاد سے ہے۔ عقیدے کے اثبات کے لیے اور احکام کے اثبات کے لیے خبر متواتر چاہیے۔ یہ تقسیم سلف کے دور میں نہیں تھی، یہ تقسیم بعد کی پیداوار، بلکہ حدیث متواتر کا وجود صحابہ اور تابعین کے دور میں نہیں تھا، یہ تو بعد میں نکلی، نہیں تھا، یہ تو بعد میں نکلی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی کسی حدیث کو اگر 100 صحابہ نے سنا، ٹھیک ہے سن لیا، اب وہ پھیل گئے، کوئی شام چلا گیا، کوئی بصرہ چلا گیا، کوئی کوفہ چلا گیا، کوئی مدینہ، کوئی مکہ اور کوئی مصر، پھیل گئے، کوئی مدینہ، کوئی مکہ اور کوئی مصر، پھیل گئے۔ سنی 100 صحابہ نے، اب پھیل گئے۔ اب جو صحابی مثال کے طور پہ بغداد گیا، اس نے جا کر وہ حدیث سنائی، اہل بغداد کے لیے اس صحابی کی حدیث حجت ہے یا نہیں؟ حالانکہ خبر واحد ہے، موضوع عقیدہ ہو، احکام ہو۔ اس دور میں کبھی یہ پوچھا ہی نہیں گیا، یہ سوال اٹھا ہی نہیں، احادیث کو قابل قبول قرار دیا گیا۔ اب بعد کا دور آیا، مکتبات بن گئے، کتابیں شائع ہوئیں، کتابیں مشہور ہوئیں، اب باحثین، محققین ان کتابوں سے حدیثیں کرتے، 70 صحابہ سے ثابت ہو گئی، اب یہ متواتر بنی۔ مگر قرون اولیٰ میں جو قرون خیر تھے، یہ حدیث متواتر نہیں تھی، احاد ہی تھی، انہوں نے قبول کی تھی۔ یہ فرق کہاں سے آ گیا؟ ایسے قواعد تاکہ ان قواعد کی روح سے احادیث کو ٹھکرانے کا موقع مل جائے، قرآن کا حکم عام آ جائے، خبر واحد سے اس کی تخصیص جائز نہیں۔ یہ قاعدہ، تاکہ اس طرح کی بہت سی مثالیں موجود ہیں اور ساری ناحق مثالیں، حالانکہ دونوں اللہ کی وحی، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے بندوں کو، اللہ کی وحی، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے بندوں کو آزماتا ہے۔ یہ قواعد کیوں ہیں؟ تاکہ حدیثوں کو رد کرنے کا موقع ملے۔ الآیتان اذا تعارضتا تساقطتا، کتنا بھیانک جرم ہے۔ قرآن کی 2 آیتیں آپس میں اگر متعارض ہوں، ٹکرا جائے، قرآن کی 2 آیتیں آپس میں اگر متعارض ہوں، ٹکرا جائے، دونوں ساقط ہو جائیں گی۔ 2 حدیثیں آپس میں ٹکرا جائے، دونوں ساقط ہو جائیں۔ کیا ٹکرانا ممکن ہے؟ بالخصوص قرآن میں، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، غیر اللہ کی طرف سے ہوتا بڑا اختلاف ہوتا، یہ قرآن تو اللہ کی طرف سے، یہ کیسے ٹکرائے گا، کیسے اختلاف ہوگا؟ مگر قاعدہ ہے 2 آیتیں ٹکرا جائے، دونوں ساقط، دونوں گر جائیں گی۔ یعنی 2 چیزیں، 2 جرائم ہیں، ایک یہ کہ قرآن میں کہ قرآن کی آیتوں کا ساقط ہونا بھی ممکن ہے۔ یہ سب تقلید کا شان ہے، یہ تقلید کی بنیاد پر یہ تعصبات ہیں، یہ اصول بنائے گئے، قوانین تراشے گئے، اور اس سب کے مقابلے میں حق کیا ہے، اس کی دعوت کیا ہے؟
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. یہ میرا سیدھا راستہ، ایک ہی راستہ، اس راستے کے پیروکار بنو، باقی راستوں کو چھوڑ دو ورنہ بھٹک جاؤ گے، بہک جاؤ گے اور گمراہ ہو جاؤ گے. تو آئیے حق کے راہ چھوڑ دو ورنہ بھٹک جاؤ گے، بہک جاؤ گے اور گمراہ ہو جاؤ گے. تو آئیے حق کے راستے کی طرف، کتاب و سنت کی طرف، قرآن و حدیث کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی طرف. یہ کامیابی کی اساس ہے، کامیابی کی بنیاد ہے، اللہ پاک کی محبت کی بنیاد ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اللہ پاک کی محبت کی بنیاد ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر اللہ کی محبت کے طلبگار ہو تو اللہ کی محبت کا حصول ایک ہی راستے پر ممکن ہے اور وہ میری اتباع کا راستہ ہے. سارے راستے چھوڑ دو، میری اتباع کے راستے کو اختیار کر لو. وَإِنَّهُ مَن يَشْمَرِ فَصَلْ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. یہ تو ایک لازمی موقع امر ہے. اختلافی امور میں کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. اختلافی امور میں صرف اللہ کے حبیب کی اتباع کا راستہ، اللہ تعالیٰ کی وحی کا راستہ. اور آج ہر مسئلے میں اختلاف، اللہ کی توحید میں اختلاف، عقیدہ اختلاف، حج میں اختلاف، روزوں میں اختلاف، ہر مسئلے میں اختلاف. وہ کسی نے کہا اتفاق ہے تو ایک ہی مسئلے پر ہے اور وہ یہ ہے کہ اتفاق نہیں کرنا، اس پر سب متفق، بس اختلاف ہی کرنا ہے، اس پر سب متفق، باقی ہر مسئلے میں اختلاف. بھائی اختلاف جب رونما ہو جائے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ فَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو، فیصلہ اللہ کرے گا، فیصلہ اللہ کا رسول کرے گا. لیکن یہ مخلد اس بات پر جمع ہوئے ہے، اختلافی مسائل میں فیصلہ ہمارا امام ہی کرے گا. ایک حنفی ہے جمع ہوئے ہے، اختلافی مسائل میں فیصلہ ہمارا امام ہی کرے گا. ایک حنفی ہے تو امام ابو حنیفہ فیصلہ کریں گے، شافعی ہے امام شافعی فیصلہ کریں گے. حالانکہ یہاں تو امر متعین ہے، اختلافی امور میں دوسرا راستہ ہے ہی نہیں، اللہ ہی فیصلہ کرے گا یا اللہ کا رسول فیصلہ کرے گا. نہیں، اللہ ہی فیصلہ کرے گا یا اللہ کا رسول فیصلہ کرے گا. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. یہ لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں. یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حاکم نہ مان لیں. حاکم بناؤ گے اپنے امام کو یا محمد رسول اللہ کو؟ اگر امام کو بناؤ گے تو قرآن کہہ رہا ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے. مومن کب ہوں گے؟ جب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنائیں. بلکہ حاکم بنانا اور پھر آپ سے فیصلہ کروائیں تب مومن ہوں گے. حاکم بنا لیا، مان لیا، فیصلہ نہیں، اس کو قبول بھی کرے. کتنی تاکید ہے، چلو حاکم مان لیا، فیصلہ بھی کروا لیا، قبول بھی کر لیا، اب مومن ہو گئے؟ نہیں، آپ کے فیصلے کو سن کر اپنے دل میں ایک ذرہ برابر کھٹک اور تنگی بھی محسوس نہ کرے تب مومن. وہ یسلم تسلیما، اسے تسلیم کر لے کسی شک و شبہ کے بغیر، تب مومن ہو. اور یہاں معاملہ بالکل برعکس ہے. ہر مذہب کا امام یہ چاہتا ہے، ہر مذہب کا بندہ، کہ جو میرے امام کا قول ہے وہی فیصلہ، کتاب و سنت کا رجوع نہیں. یہ ایک جرم ہے، بھیانک جرم ہے. خلافات کا ایک ہی حل ہے اور وہ اللہ اور اس کا رسول. ان کو حاکم مان لو، ان سے فیصلہ کراؤ اور اس کو قبول کرو، اور ایسا قبول کرو کہ دل میں کوئی شک، کوئی تنگی، کوئی کھٹک اور کوئی خلجان محسوس نہ کرو، تب مومن ہو. تو بڑا حساس مسئلہ ہے. اللہ رسول کتاب اللہ، ایک میں سنت رسول اللہ. اللہ کے پیارے پیغمبر فرما گئے کہ ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب و سنت. ان دو چیزوں کی حقیقت کیا ہے؟ دوسری حدیث، ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء، چمکدار واضح راستہ دے کر جا رہا ہوں جس میں کوئی تاریکی نہیں، کوئی خفا نہیں، کوئی ابہام نہیں. اتنا واضح راستہ ہے کہ اس راستے کی رات بھی دن کی طرح اجلی اور روشن. یہ حق ہے. باقی حق کے سوا جو بھی ہے ان کو شریعت